نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک پسینہ خوشبودار تھا اور وہ گلاب کی خوشبو کا محتاج نہیں ہے، اس سے بہتر تھا۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ سات سمندر کو سیاہی بنا کے اپنے نبی کی تعریف لکھوں تو سمندر ختم ہو جائیں گے، میرے نبی کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، انس بن مالک کہتے ہیں میں نے آج تک کوئی ہاتھ ایسا نہیں چھوا جیسا کہ نبی علیہ السلام کا مبارک ہاتھ تھا۔ وہ کہتے ہیں کوئی دنیا کی ریشم اور دباج اس سے زیادہ نرم نہیں تھی جو نبی علیہ السلام کا مبارک ہاتھ تھا۔ ریشم کے ساتھ مثال دی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ آپ نے بڑی امیروں والی زندگی گزاری تھی، آپ نے تو مزدوری کی ہے، اس کے باوجود اللہ نے ایک پروٹوکول دیا کہ ہاتھ ان کا بہت نرم تھا۔ ٹھیک ہے، اسی بخاری مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ میں نے آج تک کوئی مشک اور عنبر کی خوشبو ایسی نہیں سونگھی جو نبی علیہ السلام کے پسینہ مبارک سے اور آپ کے مبارک ہاتھوں سے آتی تھی۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، ایک صحابی کہتے ہیں میں چھوٹی عمر کا تھا تو حضور نے ایک دفعہ میرے اپنا ہاتھ مبارک میرے سر پہ پھیرا تو کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ہاتھ مبارک کسی عطر دان سے نکال کے میرے سر پہ پھیرا ہے، اتنا خوشبودار تھا۔ تو آپ علیہ السلام کے پسینے سے خوشبو آتی تھی۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ ام سلیم کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ سوئے ہوئے تھے تو آپ کو سوتی ہوئی حالت میں بہت پسینہ آتا تھا، تو ایک کھلے برتن کے وہ لے کے آئیں، ایک کھلا برتن، اور نبی اسلام کے مبارک پسینے کو انہوں نے جمع کیا۔ حضور کی آنکھ کھل گئی، آپ فرمایا یہ کیا؟ ان کا جی اس طرح آپ کا پسینہ انتہائی خوشبودار ہے، ہم اس کو خوشبو کے طور پہ اپنی خوشبو میں ملا کے استعمال کرتے ہیں، اپنی خوشبو میں بھی خوشبو کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اور مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ ایک عورت آئی کہ میری بچی کی شادی ہے تو میں آپ کا پسینہ لینے کے لیے آئی، ٹھیک ہے، خوشبو کے طور پہ۔ اچھا، وہ بخاری مسلم کی اس حدیث میں ام سلیم نے جب یہ جواب دیا تو حضور نے فرمایا تم نے اچھا کام کیا، یعنی آپ نے اس کی تعریف کی۔ پسینہ مبارک آپ کی تو ہر چیز ہی جناب کمال ہے، تو کس کس بات کا ذکر کیا جائے؟ میں گھنٹوں اس پہ فی الودی کئی احادیث بیان کر سکتا ہوں آپ کے تبرکات کے اوپر۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فجر کے بعد سخت سردیوں میں بھی جب نکلتے تو مدینے کے لوگوں نے اپنے غلام باہر کھڑے کیے ہوتے برتن اٹھا کے، آپ علیہ السلام ایک ایک برتن میں اپنا ہاتھ ڈالتے جاتے تھے برکت کے لیے۔ بخاری مسلم میں کتنی حدیثیں ہیں کہ نبی علیہ السلام وضو کر کے جب فارغ ہوتے تھے تو صحابہ کرام آپ کے وضو کا پانی اپنے چہرے پہ ملتے تھے۔ وہ ایک تشت میں آپ کو وضو کروایا جاتا تھا نا ایک برتن کے اندر، اس سے، اور جس کو نہیں ملتا تھا وہ دوسرے سے لے کے مال لیتا تھا برکت کے لیے۔ ظاہر ہے وہ تو برکت ہی ہے۔ یہ تو چھوڑ دیں، تھوک مبارک کی کیا برکت ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حضرت علی کو عشوب چشم تھا غزوہ خیبر کے موقع پر، حضور نے جب بلایا ہے تو ان کی تو آنکھیں بھی نہیں کھل رہی تھی، تو آپ نے مبارک لعاب لگایا تو شفا ہوگی۔ عشوب چشم ایک وائرل ڈیزیز ہے سر، میں اس کو بھگت رہا ہوں، 2016 میں ہوئی تھی، آج 2020 ہو گئے، میری آنکھیں دوبارہ ریکور نہیں اس طرح ہو سکی۔ تو ایک لمحے میں جناب عشوب چشم ختم ہو جائے، کیا ہی بات ہے۔ پھر آپ نے مبارک ہاتھوں سے زیرہ باندھ کے تو خیبر کے لیے روانہ کیا، تو آپ کی مبارک تھوک کی برکت۔ اس طرح بخاری مسلم میں کئی احادیث ہیں کہ آپ نے اپنا لعاب دہن کسی کنویں میں ڈالا ہے، پانی اوپر آ گیا، کھانے میں ڈالا ہے، کھانا 10 بندوں کا تھا، 300 بندوں نے کھا لیا ہے اور اتنے کا اتنا ہے، کام ہی نہیں ہو رہا۔ تھوک مبارک کی برکت، ہاتھ مبارک کی برکت۔ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر سارے لوگوں سے پانی تھوڑا تھوڑا جمع کر کے ایک کٹورا جمع ہوا، نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس میں رکھا، اس میں سے پانی کے چشمے نکلے۔ 1500 صحابہ نے، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، وضو کیا، پانی پیا، جانوروں کو پلا لیا اور اپنے مشکیزیں بھی بھر لیے۔ تو تابعی کہتے ہیں کہ وہ پانی کتنا تھا؟ انہوں نے کہا وہ دیکھنے کو تو ایک کٹورا تھا، لیکن حضور کی انگلیوں سے جو چشمے نکل رہے تھے نا، وہ پانی اتنا زیادہ تھا کہ 1,00,000 بھی ہم ہوتے ہیں نا، وہ پانی 1,00,000 کو بھی کفایت کرتا تھا۔ تو آپ کے مبارک ہاتھوں کی برکت تھی۔ صحیح بخاری میں آتا ہے ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی، نبی علیہ السلام فرمایا ٹانگ سیدھی کر، اپنا ہاتھ پھیرا، وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اس طرح ہوگی کبھی ٹوٹی نہیں تھی۔
حالانکہ سر پنڈلی ٹوٹ جائے نا اس کا کیورنگ پیریڈ 6 سے 8 ہفتے ہے اور سالوں اس کی احتیاط چلتی ہے, آپ دوبارہ نہیں وہ باندھ سکتے. اور صحابی کہتے ہیں مجھے یاد بھی نہیں ٹوٹی تھی. معجزہ. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ایک شخص نے جمعے کے خطبے کے دوران کہا یا رسول اللہ مویشی علاقوں کے دعا کریں بارش کے لیے. دعا کی, اسی ٹائم بارش شروع ہوئی, اگلے جمعے تک جاری رہی. اگلے جمعے وہی بندہ کھڑا ہو گیا کہ ہمارے گھر جو ہیں وہ اب پانی ان میں ٹپکنے لگا. آپ بس یہ دعا کریں کہ زمینوں پہ سائڈ پہ ہو, گھروں پہ نہ ہو. تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں آپ نے یوں انگلی سے بادلوں کو اشارے کیے. سر اب جن صحابہ نے یہ منظر دیکھا ہوا تھا, صحیح بخاری میں آتا ہے ابن مسعود کہتے ہیں ہم حضور کے ساتھ کھانا کھاتے تھے, ہم اس کھانے کے نوالوں میں سے تسبیح کی آواز سنتے تھے. یہ تو برکات آپ کی تھی. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں مسلم شریف میں حدیث ہے کہ ایک سفر کے دوران حضور نے مجھے کہا ان 2 درختوں کو کہو کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں مل جاؤ, میں نے رفع حاجت کرنی ہے. وہ جڑوں سمیت اکھڑ کے اکٹھے ہوئے. کہتے ہیں میں نے حضور کو پانی دیا, آپ سنجا کر کے فارغ ہوئے, آپ نے یوں انگلی سے اشارہ کیا, واپس اپنی جگہ پہ چلے گئے. یہ چیز صحابہ کرام کے ایمان کو بڑے اوپر کے لیول پہ لے جاتی تھی. اور یہ تو نبی الاسلام کے ڈائریکٹ تبرکات ہیں. آپ کے بال مبارک جو آپ سے ٹوٹ کے الگ ہو چکے ہیں, ان کی برکات بھی آپ سنیں. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ام سلمہ نے حضور کے چند بال نکالے ایک ڈبیا میں سے. صحابہ ملاقات کے لیے گئے ام المومنین سے, ان کا یہ حضور کے بال ہیں اور جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے تو محلے میں سے مجھے پانی کا برتن بھیج دیتا ہے, ہم اس میں گھول کے دیتے ہیں, شفا ہو جاتی ہے حضور کی وفات کے بعد. اور بال مبارک تو پھر بھی جسم کا حصہ ہے, کرتا مبارک تو جسم کا حصہ بھی نہیں ہے, یہ تو الگ سے ایک چیز ہے نا. صحیح مسلم میں ہے کہ کسروانی تیالسی جبہ اسما ابن بنت ابی بکر نے حضرت عائشہ کی بڑی بہن نے نکالا اور کہا یہ رسول اللہ کا کرتا ہے جس کے اوپر یہاں پہ گوٹ بھی لگی ہوئی تھی, کالے کلر کا تھا. بائی چانس آج میں نے بھی کالا کپڑے پہنے, یہ سنت ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ حضرت عائشہ کی وفات کے وقت میں نے اپنی بہن سے یہ کرتا لے لیا اور حضور اسے پہنتے تھے اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے دیتے. تو یہ ساری آپ کی برکات ہے. آپ علیہ السلام ایز اے اسپیشیز انسان ضرور تھے, مرتبے میں اور کوالٹیز میں کوئی انسان ان کے برابر نہیں تھا. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے. آپ نے فرمایا, بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ اپنی صفیں سیدھی رکھا کرو اور نماز خشوع و خضوع سے پڑھا کرو. اللہ کی قسم میں اپنے پیٹھ کے پیچھے سے بھی تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں. یعنی حضور علیہ السلام کو پیچھے بھی نظر آتا تھا آنکھ کے بغیر. یہ معجزہ ہے, یہ اللہ نے آپ کی اسپیشل پروٹیکشن کی ہوئی تھی. آپ پہ وہ پیچھے سے بھی حملہ نہیں کر سکتا تھا. آپ ہر طرف 360 ڈگری کا آپ کو ویژن ہر وقت نظر آتا تھا. یہ آپ کا معجزہ تھا. بخاری مسلم میں الفاظ ہیں, وہ کسوف کی نماز آپ نے پڑھائی, سورج گرہن کی. آج بھی میرا لگا ہوا تھا یا یہ 1-2 دن چلنا ہے. تو کسوف کی نماز پڑھائی تو آپ نے نماز کے دوران کچھ قدم آگے کیے, پھر یوں ہاتھ بڑھایا, پھر واپس کھینچ لیا. صحابہ نے کہا یا رسول آج آپ کو ایک عمل ایسا کرتے دیکھیں جو پہلے نہیں کرتے دیکھا. آپ فرمایا کہ میں نے جب نگاہ اٹھائی تو میں نے جنت دیکھ لی, جنت 7 آسمانوں کے اوپر, اور اس میں میں نے انگوروں کا ایک گوشہ دیکھا. میں نے ارادہ کیا تمہارے لیے توڑ لوں, پھر تم کھاتے ہی رہتے, کیونکہ جنت کو فنا نہیں ہے. وہ اگر گوشہ نیچے آ جاتا نا اسی بھی کھا رہے ہوتے. جی جنت کو موت نہیں ہے. جنت میں آپ جب کھائیں گے, کھا کے فارغ ہوں گے, پھر وہاں ایک گوشہ اور لگ جائے گا. جنت کو چھوڑ دیں. بخاری مسلم میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ کو حضور نے وہ ایک تھیلی میں کھجوریں دی تھیں, پوری زندگی کھاتے رہتے تھے. وہ ایک دفعہ ان سے پھر الٹ گئی تو اس کے بعد وہ ہوا, جب تک وہ کھاتے رہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ علیہ السلام اب آپ دیکھیں کہ نگاہ کہاں پہنچی ہے, جنت میں. ہاتھ بھی پہنچ رہے ہیں. تو یہ جو لوگ بعض اوقات گستاخی کرتے ہوئے کہتے ہیں نبی کے بھی 2 ہاتھ, ہمارے بھی 2 ہاتھ, اس طریقے سے کبھی بھی کسی صحابی نے توحید نہیں بیان کی ہے. یہ نان سینس اپروچ ہے. آپ ایک بات طریقے سے بیان کریں جو حدیث میں آئی ہے کہ میں بھی ایک انسان ہوں, اللہ کا قاصد قریب ہے, میرے پاس آئے موت کا فرشتہ اور میں بھی چلا جاؤں, جو غدیر خم کے شروع میں آتی ہے. اس طریقے سیدہ صاحب کی حدیثیں جو بخاری مسلم میں آتی ہے, میں بھی ایک انسان ہوں, جس طرح تم بھولتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں. اب یہ الفاظ استعمال کریں. باقی آپ علیہ السلام کی جو کوالٹیز اللہ نے آپ کو دی ہیں وہ اتنی ایکسٹرا آرڈنری ہیں
آپ کی ایک ایک چیز کو اگر کنسیڈر کیا جائے نا تو اس پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے. جسے شوق ہونا یہ مشکات المصابیح کی 3 جلد میں نبی علیہ السلام کے معجزات کا چیپٹر پڑھ کے دیکھ لیں تو پتہ چل جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کوالٹیز دی ہیں جو فزیکلی لوگوں نے آبزرو کی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کہتے ہیں جب آپ چلتے تھے آپ کے ساتھ کوئی پیدل چل نہیں سکتا تھا. ہاں تھک جاتے تھے، آپ تھوڑا تیز چلتے تھے اور جھکے ہوئے جیسے کوئی ڈھلوان سے نیچے اتر رہا ہے تو لوگ نہیں چل سکتے تھے، آپ تھک جاتے تھے. داڑھی دیکھ لیں وفات تک سفید نہیں ہوئی. بخاری مسلم دونوں میں الفاظ ہیں. انس ابن مالک کہتے ہیں میں اگر گننا چاہتا، یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو 10 سال حضور کو وضو کروا رہا ہے، سر 10 سال میں کتنی نمازیں آئی ہوں گی. کیا خوش نصیبی ہے جی انس ابن مالک کی. اس نے حضور کو کتنی دفعہ وضو کروایا ہے تو کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو کہتے ہیں وفات کے وقت اگر میں داڑھی اور سر کے ملا کے بھی گنتا نا تو 20 سے زیادہ بال سفید نہیں تھے. 20 سے زیادہ تو میرے سفید ہے. کالی داڑھی خوبصورتی کی علامت ہے، اسی لیے آپ علیہ السلام کی وفات تک داڑھی کالی تھی. اور داڑھی آپ کالی کر بھی سکتے ہیں. اس پہ میرا ایک کلپ آ چکا ہے، داڑھی کو بلیک کرنا. اس میں نے دلائل ماشاءاللہ وہ 4 لاکھ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں. 25 منٹ میں نے پورا مقدمہ بیان کیا کہ وہ ممانعت کن احادیث کے میں کس کے بارے میں ہے. نبی علیہ السلام کو ضرورت نہیں پڑی، اللہ نے ان کو خوبصورتی کی علامت بنایا تھا. آپ کی داڑھی وفات تک کالی رہی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اعزاز دیا ہے. اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کو اگر آپ کنسیڈر کریں، وفات تک آپ کی آنکھوں کی بینائی کا معاملہ دیکھ لیں، آپ علیہ السلام کے چہرے پہ گوشت مبارک دیکھ لیں، ہتھیلیوں کا بھرا ہونا دیکھ لیں، کوئی بھی چیز ہے. 63 ایئرس کیا ایج ہوتی ہے؟ 63 بھی ہمارے لیونر ایئرس کے اعتبار سے ویسے 61 بنتی ہے جو ہم اس وقت سولر کیلنڈر لے کے چل رہے ہیں. تو یہ گلاب کے بارے میں یہ بات کرنا کہ نبی علیہ السلام کے پسینے سے بنا ہے، تو میں نے اس کا نیا اینگل کھول دیا کہ یہ تو گستاخی ہے. آپ گلاب کی خوشبو کو حضور کے پسینے والی مانتے ہیں. اسی سے ان کو بات سمجھ آئے گی. گلاب کی خوشبو کیا ہے؟ مشک اور عنبر کے بارے میں. مشک اور عنبر کبھی آپ مہنگی ترین خوشبوئیں، یہ کبھی آپ استعمال کر کے دیکھیں جناب. یقین کریں اگر آپ کپڑے دھوئیں نا کپڑے کے اوپر مشک لگا دینا 2 3 مہینے تک خوشبو نہیں جائے گی. میں ایک مصلی پہ جہاں پہ نماز پڑھتا ہوں وہاں پہ ہلکا سا ایک قطرہ اس کا میں نے لگایا ہے، 3 مہینے تک میں نے نہیں خوشبو اس کی جاتی. میں جتنی بار جاؤں میں یار کون روزانہ لگا جاتا ہے. آپ ہوتے تو کہتے علی بھائی کرامت ہے تہاڈی. کرامت نہیں ہے، وہ مشک شائی ایسی ہے. اور انس بن مالک کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ نبی علیہ السلام کے پسینے سے اور آپ کے جسم مبارک سے وہ خوشبو آتی تھی جو مشک اور عنبر سے بھی نہیں آتی. اور آپ کا ہاتھ مبارک ریشم اور دباج سے زیادہ نرم تھا. یہ بخاری مسلم میں کتنے آپ علیہ السلام کے جو شمائل، اسے کہتے ہیں شمائل. امام ترمذی نے ایک کتاب لکھی ہے شمائل ترمذی، جس میں آپ علیہ السلام کے گیٹ اپ کے حوالے سے ایک ایک چیز کنسیڈر کی گئی ہے. آپ کے کپڑے کیسے آپ استعمال کرتے تھے، پگڑی کس قدر کی ہوتی تھی، کرتا آپ استعمال کرتے تھے، آپ کی داڑھی مبارک کیسی تھی، چلنے کا سٹائل آپ کا کیسا تھا، جوتی مبارک آپ کی کیسی تھی، یہ ساری کی ساری چیزیں. تو آپ علیہ السلام کا پسینہ مبارک ہو، آپ علیہ السلام کا کے بال مبارک ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھوک مبارک ہو. اس کے اوپر آلریڈی میرے کئی ویڈیوز ریکارڈڈ موجود ہیں. ایون پیشاب بھی آپ علیہ السلام کا وہ بھی ایک یونیک تھا. سنن نبی داؤد میں ایک حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام کی عادت تھی کہ آپ نے ایک لکڑی کا پیالہ رکھا ہوا تھا، سردیوں میں پیشاب کرنے کے لیے اٹھ کے باہر نہ جانا پڑے تو آپ اس میں پیشاب کرتے تھے. پیالہ یعنی بڑے سائز کا، وہ آپ کے بستر کے نیچے پڑا ہوتا تھا. ایک دفعہ آپ نے اس میں پیشاب کر دیا تو آپ کی لونڈی تھی ایک، ان کو نہیں پتا تھا اس بات کا، تو وہ پیشاب انہوں نے پی لیا. ابو داؤد میں صرف اتنے الفاظ ہیں کہ آپ پیشاب کے لیے پیالہ ہوتا تھا جو آپ کی چربائی کے نیچے ہوتا تھا. یہ حدیث اسی 100% سند کے ساتھ المعجم الکبیر طبرانی کے اندر آئی ہے. مجموع الزوائد میں امام حیثمی نے لیا ہے اور کئی کتابوں میں. اس کے آگے الفاظ ہیں، لہذا اس حدیث کی سند کو البانی، شیخ زبیر لیزئی،
شیخ شعیب ارنوت سب کے سب لوگ ان کے نزدیک یہ جائز ہے. اس میں آتا ہے کہ وہ پی لیا تو آپ نے کہا کہ یہاں پیالہ تھا تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے تو وہ غلطی سے پی لیا ہے, مجھے تو نہیں پتا تھا. اس کا مطلب ہے پیشاب میں بدبو نہیں تھی. پیشاب جناب آپ زمین میں کریں تو کتنی دیر تک اس سے بدبو نہیں جاتی. اللہ کے لیے مسئلہ نہیں ہے, آپ کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہوگا. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جنت میں خوشبودار ڈکار آئے گی کھانا ہضم, تو آپ کیا کہیں گے یار یہ مجھے اتنی بڑی عظمت مل جائے گی. تو یہی عظمت اگر دنیا میں اللہ کسی کو دینا چاہے تو نہیں دے سکتا. نبی علیہ السلام کو اللہ نے کئی ایک پروٹوکول دیے تھے, اس کو پیتے ہوئے یہ فیل بھی نہیں ہوا کہ میں پیشاب پی گیا ہوں. تو نبی علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا تم نے اپنے اور دوزخ کے درمیان ایک مضبوط آڑ قائم کر لی ہے, کیونکہ میرا پیشاب تمہارے جسم میں چلا گیا. تو یہ ایک پروٹوکول ہے, لیکن یہ ایک فضیلت ایک ہی بندے کے لیے. اس حدیث سے جس طرح ہمارے بریلوی علماء بیٹھ کے لوگوں کو ترغیب دلا رہے ہوتے ہیں پیشاب پینے کی اور پلا اپنا رہے ہوتے ہیں, ہاں ان کا یہ مجھے بتائیں, چلے پیشاب والی تو میں کو ویڈیو نہیں آپ کو دکھا سکتا, لیکن پسینے والی ویڈیو تو آپ نے دھرنوں میں نہیں دیکھی 2014 کے قادری صاحب کے دھرنوں میں, وہ انہوں نے اپنا پسینہ پونچھ کے آپ کو ٹیشو پیپر نہیں دیے, تھوک والے بھی ہے. پھر مدنی چینل کے اوپر آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ منہ سے بوٹیاں چبا کے بوٹیاں دے رہے ہیں, منہ سے نکال کے ہڈیاں, اور یہ وہ لوگ لے رہے ہیں جو کہ ماں باپ کا جھوٹا کھاتے ہوئے بھی شرم محسوس کرتے ہیں. ان کا لیول یہ ہے, ٹھیک ہے. محبت کرنی ہے ماں باپ بیوی کے ساتھ کریں. بخاری مسلم میں حدیث ہے, حضرت عائشہ کہتی ہے میں حیض کی حالت میں بھی پانی پیتی تھی نا, تو جس جگہ میں پیالے کو منہ لگاتی تھی نا تو آدھا پیالہ حضور کو دیتے تھے, حضور اسی جگہ منہ لگا کے پیتے تھے. اور میں اگر بوٹی حیض کی حالت میں بھی, عام حالت تو چھوڑ دیں, بوٹی کھاتی تھی تو آدھی حضور کو دیے, تو جہاں سے میں نے چبائی ہوتی تھی وہیں سے چباتے تھے. محبت کا اظہار, جن کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا ہے ان کے ساتھ کتے بنے ہوئے ہوتے ہیں, بیوی بچوں اور ماں باپ کے ساتھ, اور جن کے ساتھ وہی والا سلوک کرنا چاہیے. وہ اس لیے کہ وہ ان کو اپنے کتے سمجھ رہے ہوتے ہیں نا, یہ اپنے ناموں کے ساتھ لکھتے ہیں, میں سگے فلاؤں, میں سگے فلاؤں, میں سگے فلاؤں. ان کے یہ جناب یہ کر رہے ہوتے ہیں. میرا خیال شاید ان کی ہڈیاں کھاتے ہیں, اس لیے کہتے ہیں ہم ان کے وہ ہیں, ان کی بچی ہوئی ہڈیاں کھا رہے ہوتے ہیں نا. تو یہ سارے پروٹوکول انہوں نے ان کو دیے ہیں. مجھے کوئی ضعیف روایت دکھائے کہ حضرت ابوبکر نے اپنا پسینہ یا پیشاب کبھی کسی کو یا خون دیا ہو کہ یہ لو تبارک رکھ لو. نبی علیہ السلام کا پروٹوکول تھا پسینہ مبارک کا. پیشاب والی بھی ایک حدیث ملتی ہے, آپ نے کبھی صحابہ کو ترغیب نہیں دلائی. خون کی بھی ملتی ہے سنن کبریٰ البیہقی کے اندر. گوشت کی صحت میں اختلاف ہے, لیکن بڑے بڑے محدثین اسے صحیح بھی سمجھتے ہیں. ہمیں کوئی آر نہیں ہے اس کو بیان کرنے میں کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کو نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ وہ کپنگ کروائی, پچھنے لگوائے. وہ 56 نمبر پوائنٹ ہے نا, یہ دو شانوں کے درمیان. ایک دفعہ میں نے بھی سنت پوری کی ہے کروا کے, وہ تو وہ خون پیالے میں نکلا, تو عبداللہ ابن زبیر کو آپ نے فرمایا کہ اس کو نہ کسی محفوظ جگہ جا کے دفن کر دو. وہ گئے, بڑا انہوں نے کہا میں کہاں, پھر ان کے دماغ میں کسی بات آئی میں پی کیوں نہ لوں. نبی علیہ السلام کا خون مبارک وہ پی گئے. تو حضور نے بعد میں پوچھا کہ ان کا یا رسول اللہ میں نے تو وہ پی لیا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ تجھ پہ پھر اب جہنم کی آگ حرام ہو گئی ہے. یہ ایک واقعہ ہے. اس کے بعد یہ نہیں ہوا کہ حضور پچھنے لگواتے تھے اور صحابہ وہاں کھڑے ہوتے تھے خون لینے کے لیے, نہیں. یہ کسی ایک کو فضیلت کسی طریقے سے ملنی تھی, مل گئی. ہاں جو واقعات ہیں نا جو تواتر سے ڈزنز آف ٹائم رپورٹ ہوئے ہیں, وہ ہے پسینہ مبارک کی حدیثیں, اور وہ ہیں لعاب دہن مبارک کی حدیثیں, یا ہاتھ مبارک آپ نے کہیں رکھ دیا اس کی حدیث. یہ پیشاب اور خون والی میں اس لیے بیان کر رہا ہوں, یہ میری ایمانداری تھی کہ میں ان روایتوں کو بیان کرتا, کیونکہ بریلوی کہیں گے یہ بیان نہیں کرتے. اور اس میں سے جو بریلویوں نے رزلٹ نکالا ہوا ہے نا, اور وہ انہوں نے تو پتہ نہیں اور بھی کیا کچھ بیچ میں بنایا ہوا ہے, خود سے بھی جعلی روایتیں بیان کر کے. یہ دو ہی روایتیں ہیں جو میں نے بیان کر دی ہیں, اور یہ دو ایک واقعات ہیں. اس سے پوری نیریٹو یا ڈاکٹرن نہیں کھڑی ہوتی, اس سے صرف نبی علیہ السلام کی فضیلت ثابت ہوتی ہے, آپ کے خون مبارک کی اور پیشاب مبارک کی. لیکن اس سے یہ نہیں کہ آپ نے کبھی ترغیب دلائی ہو. دیکھیں, نہ اس لونڈی کو آپ نے پیشاب پینے کا کہا اور نہ ابن زبیر کو خون پینے کا کہا, لیکن دوسری طرف آپ علیہ السلام اپنا تھوک مبارک خود کھانے میں ڈالتے تھے برکت کے لیے, ہاتھ مبارک خود ڈال دیتے تھے برکت کے لیے,
اور بخاری مسلم میں درجنوں حدیثیں ہیں کہ وضو کا پانی ایون بلغم بھی گرتا تھا تو صحابہ وہ لیتے تھے. صلح حدیبیہ کے موقع پر جو عروہ ابن مسعود نے وہ دیکھا تھا, کنکھیوں سے یوں دیکھتا تھا, اس نے آ کے کافروں کو کہا, بخاری کے الفاظ ہے, میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں, ہائے ہائے, میں کیسر و کسریٰ کے پاس گیا, میں نے کبھی کسی کے ماننے والوں کو اتنی تعظیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا اپنے سردار کی جو رسول اللہ کے اصحاب کرتے ہیں. خدا کی قسم, یہ بخاری کے الفاظ ہیں, جب وہ بولتے ہیں وہ اتنی خاموشی سے بیٹھے ہوتے ہیں گویا ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے, اور جب وہ کوئی حکم دیتے ہیں تو اس کو پورا کرنے کے لیے ایسے جھپٹتے ہیں جیسا کہ لڑ پڑیں گے آپس میں, اور جب وہ وضو کرتے ہیں تو ان کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے اور اس کو ایسے حاصل کرتے ہیں کہ گویا اس کے لیے آپس میں لڑ پڑیں گے, اور اگر کسی کو نہیں ملتا وہ دوسرے کے ہاتھ سے مل کے اپنے جسم پہ ملتا ہے. تو تم ایسے شخص کے ساتھ بہتر ہے معاہدہ ہی کر دو, کیونکہ وہ سہیل ابن عمر نے کہا تھا نا, نعوذ باللہ یہ تمہارے ساتھی تمہیں دھوکہ دے جائیں گے اے محمد. تو وہ پھر انہوں نے پریکٹیکل, اسی پہ حضرت ابوبکر صدیق کو غصہ آیا تھا نا, تو انہوں نے کہا تھا کہ لات اور منات کی شرم گاہیں چاٹو جا کے, یعنی جو تم کام کرتے ہو. یہ نہیں ہے کہ انہوں نے گالی دی تھی, جو کرتے تھے وہی ان کو بتایا تھا کہ تم رسول اللہ کے بارے میں ہمیں یہ ٹونٹ کروا رہے ہو, ہم تو حضور کے لیے اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہیں. اور دیکھیں اب دی ہیں, کسی جنگ کے موقع پر بھی حضور کو فرنٹ پہ نہیں آنے دیا صحابہ نے, اللہ ماشاءاللہ حنین کے موقع پر آپ کو فرنٹ سے لیڈ کرنا پڑا تھا, وہ ایک اسپیسیفک کیس ہو گیا تھا. تو باقی تو آپ کا خیمہ پیچھے لگا ہوتا تھا, صحابہ ہی آگے لڑتے تھے, آپ کی دعائیں ساتھ ہوتی تھی. احد کے موقع پر بھی کافر اس لیے پہنچ گئے کہ بھگدڑ مچ گئی تھی, تب حضور کے خیمے تک وہ پہنچے, اور اس میں بھی کتنے انصاری شہید ہوئے ہیں. حضرت طلحہ کا ہاتھ شل ہو گیا, ٹھیک ہے, پھر حضور تک وہ پہنچے ہیں. پھر بھی صحابہ کرام جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی جان بچانے کا ذریعہ اللہ نے ان کو بنایا. تو آپ علیہ السلام کا ترغیب دلانا الگ سے ہے. یہ بریلوی جو اس معاملے کے اوپر ایک پوری ڈاکٹرن کھڑی کرتے ہیں نا, وہ غلط کرتے ہیں. وہ پھر ایک ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ جس سے آپ یعنی ایک پھر ایتھیسٹ اور غیر مسلم ان باتوں کے اوپر اعتراض کرتے ہیں. تھوک مبارک تک تو آپ ڈیفینڈ کر لیں گے, لیکن خون اور پیشاب کے بارے میں آپ کہاں تک ڈیفینڈ کریں گے؟ ہم نے وہ ڈیفینڈ کیا کہ وہ ایک واقعہ تھا. ہم نہیں کہتے نبی علیہ السلام کی زندگی پوری کی پوری اس سے بھری ہوئی ہے, لیکن چونکہ ہم ان کو ایک ایکسٹراڈنری پرسنالٹی سمجھتے ہیں, ان کے لیے عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ آپ علیہ السلام کو اللہ نے پروٹوکول اس حوالے سے دیا ہوا تھا. آپ کی بہت غیر معمولی شخصیت تھی. بخاری مسلم میں الفاظ ہیں, حضرت عائشہ کہتی ہیں فجر کی اذانیں ہوئی, حضور کی عادت تھی تہجد پڑھ کے تھوڑی دیر سوتے تھے, پھر فجر کے لیے اٹھتے تھے. تو کہتے ہیں میں نے حضور کے خراٹے سنے. یہ خراٹے کو آپ برا سمجھتے ہیں, یہ سنت ہے, لیکن بہت اونچے نہیں. ہاں, وہ بندے کو علاج کروانا چاہیے نارمل, یعنی ناک کی آواز. تو کہتے ہیں حضور نے وضو کیے بغیر مسجد میں چلے گئے, نماز پڑھائی. بعد میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے وضو ہی نہیں کیا؟ تو آپ فرمایا ہم انبیاء کی آنکھیں سوتی ہیں, دل نہیں سوتا. تو انبیاء نیند کی حالت میں بھی نہ غافل نہیں ہوتے, چونکہ غافل نہیں ہوئے ہوتے انبیاء اکرام نیند کی حالت میں, لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسپیشل پروٹوکول دیا ہوا ہے نیند کے اعتبار سے کہ نیند کی حالت میں ان کا وضو نہیں ٹوٹتا. اچھا, ہمارا وضو نیند کی حالت میں کیوں ٹوٹ جاتا ہے؟ ہمیں اپنی ہوش نہیں رہتی. اس لیے مسلم شریف میں آتا ہے نا, صحابہ کرام جھونکے لے رہے ہوتے تھے اور پھر نماز پڑھ لیتے تھے. جھونکے میں آپ غافل نہیں ہوئے ہوتے, لیکن اگر بندہ ایک لیٹ گیا یا سو گیا تو وہ تو غافل ہو جاتا ہے نا. یہ پروٹوکول کسی صحابی کو بھی نہیں ہے کہ وہ خراٹے لے رہا اور اس کو وضو نہ کرنا پڑے. جھونکے تو آپ بھی اگر ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں جھونکے لے رہے ہیں, جس کو ہم پنجابی میں جاگو بیٹی کہتے ہیں, آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا. مسلم شریف میں حدیث موجود ہے. لیکن یہ تو پروٹوکول نبی کا ہے کہ وہ سوتے بھی ہیں تو غافل نہیں ہوتے. تو قل انما انا بشر مثلکم سے مراد ہے کہ آپ کی سپیشیز انسانی ہے, مرتبے کی بات نہیں ہے. انسانیت کو ناز ہے ان کے اوپر, ایسا ناز ہے کہ کوئی فرشتہ بھی آپ کے مرتبے کا نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ مرتبے کی بات الگ ہے. سپیشیز میں اس لیے کہ وہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں پیغمبر بھیجتے. یہاں پہ ہمارے یہ لوگ پتہ کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ معاذ اللہ اگر نبی علیہ السلام کو ہم نے انسان مان لیا تو گستاخی ہو جائے گی. نبی علیہ السلام کو انسان ماننے میں ہی آپ کا ادب ہے, کیونکہ انسانیت کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہے. باقی آپ کے لیے جو نور کا ہم لفظ استعمال کرتے ہیں, آپ نور ہدایت ہیں,
اسلام کی پہلی تفسیر ابن جریر طبری کی جو ہے اس میں لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اس میں واضح امام طبری نے لکھا ہے یہاں نور سے مراد نبی الاسلام ہے اور کتاب سے مراد قرآن ہے، جو اکثر وہ دیوبندی اور اہل حدیث کہہ رہے ہوتے ہیں بریلویوں نے تعریف کی ہے، یہ تو امام ابن جریر طبری متوفہ 310 ہجری نے یہ تفسیر میں لکھا ہے۔ اس کو چھوڑ دیں، اس سے بڑی تو قرآن کی آیت ہے، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ حضور علیہ السلام وہ سورج ہیں جو چمکا دیتا ہے، آپ نور نہیں ہیں، نور بخشنے والے ہیں، لیکن نور ہدایت ہے، وہ بخاری مسلم بھی نور ہدایت ہے، صحابہ بھی نور ہدایت ہے، اور وہ حدیث تو ٹھیک ہے نا، دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں، مسند امام احمد میں ہے، مشکات میں موجود ہے، ترمذی میں بھی ہے، دو یہ حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ پہ نبوت کب واجب ہوئی، آپ فرمایا کہ میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا اللہ کے علم میں۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے دلائل النبوہ کی، مسند احمد کی اور مشکات میں بھی، حضور کے فضائل کے چیپٹر میں، کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دعائے ابراہیم ہوں، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو میری پیدائش کے وقت انہوں نے دیکھا کہ ان کے لیے ایک نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات بھی ان کے سامنے روشن ہو گئے، یعنی آپ کو بشارت دی گئی کہ آپ سے جو بیٹا پیدا ہوگا رومن امپائر بھی اس کے حلقہ اثر میں آ جائے گی۔ تو آپ علیہ السلام نے اس کے لیے نور کے الفاظ ہیں، میری والدہ کے لیے نور ظاہر ہوا، آپ نے خود اپنے آپ کو نور کہا، تو آپ علیہ السلام نور ہدایت ہے۔ باقی اگر کہتا ہے اسپیشیز نور ہے تو یہ توہین کے درجے میں اس حوالے سے چلا جائے گا کہ ہم تو اسپیشیز کے طور پہ مٹی کو نور سے افضل سمجھتے ہیں، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام میں نبی علیہ السلام کی مبارک ذات، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو یہ نور بشر کا مسئلہ بھی خام کا ایک جھگڑا بنایا ہوا ہے، نور بھی ہیں آپ، بشر بھی ہیں، نور ہدایت ہیں، اور بشر ایز اے اسپیشیز ہیں، وہ قرآن کا واضح فیصلہ ہے۔ اے نبی فرما دو انما انا بشر مثلکم، مثلکم سے مراد مرتبے میں نہیں بلکہ اسپیشیز میں، مرتبہ تو پھر کسی فرشتے کا بھی ویسا نہیں ہے۔ تو جو لوگ نور نور کی رٹ لگاتے ہیں نا، ان کو کہیں کہ وہ والا نور اگر آپ مانیں گے تو نبی علیہ السلام کا مرتبہ کم کریں گے، کیونکہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور پھر خود ہی آپ لوگ ہمیں شعر سنا رہے ہوتے ہیں فرشتے سے بہتر انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ جب حضور کی باری آتی ہے تو آپ فرشتوں کی کیٹیگری میں ان کو ڈال دیتے ہیں، کیونکہ دیکھیں صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی سے، جنات کو آگ کی لپٹ سے، اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ اور یہ جو پہلے دو الفاظ ہیں یہ تو قرآن میں سورۃ الحجر میں ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور آگ سے پیدا کیا جنات کو، بلکہ سورۃ الرحمن میں بھی ہے خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار۔ ہاں حدیث میں فرشتوں کے لیے نور کا لفظ ہے، باقی اللہ نور السماوات والارض وہ کچھ اور چیز ہے، وہ فرشتوں والا نور نہیں ہے، وہ اللہ کی شان کے جو لائق ہے، وہ ایک الگ سے ٹاپک ہے۔ رسول اللہ نے 5 خوبصورت حدیثیں بتائی۔ نمبر 1، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو نہ کسی کو تکلیف دے اور نہ کسی کی تکلیف کا ذریعہ اور سبب بنے۔ نمبر 2، جو شخص دن میں 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھے گا، یعنی قل هو اللہ احد، یہ پوری سورت پڑھے گا، اللہ تعالی جنت میں اس کے لیے محل بنا دیں گے۔ نمبر 3، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنائے گا تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہوگا، یعنی وہ شخص مرتے ہی سیدھا جنت میں جائے گا۔ نمبر 5، جو شخص گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھے گا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اللہ تعالی شیطان کے شر سے اس کی حفاظت فرما دیتا ہے، اور جس کام کو وہ نکلا اللہ تعالی اس میں آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ نمبر 5، رسول اللہ نے فرمایا وہ شخص ہرا بھرا رہے، ہنستا کھیلتا رہے، جو شخص میری حدیث سنے اس کو محفوظ رکھے اور اس کو دوسروں تک پہنچائے۔